أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ہر کے دانائے رموز زندگی است سر اسمائے علی داند کی چیست ہر کے در آفاق گردد بو تراب باز گرداند ز مغرب آفتاب بعد از حمد و صلات رونق محفل فخر و سعادات حضرت پیر سید شہباز علی شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدو دیگر علماء کرام ثنا خانان اعظام حاضرین اور سامعین آج 15 ذی الحج ویسے بھی برکتوں والا دن ہے ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا امام نقی علیہ السلام کی ولادت 15 ذی الحج کو ہے اور یہ مرکز اہل بیت اطہار کا مرکز ہے یہاں سے ہمیشہ آپ لوگ روحانی سبق لے کر جاتے ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہاں شاہ جی کی موجودگی میں گفتگو کا موقع ملا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سورہ مزمل شریف کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اور اپنے رب کے اسم کا تذکرہ کرو ایک ہے اللہ کو یاد کرنا ایک ہے اللہ کے اسم کو یاد کرنا یہاں علماء کی بڑی ابحاث ہیں کہ اسم اپنے مسمى سے جدا نہیں ہوتا جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ بلب ہے جو لفظ ہے بے لام بے یہ اسم ہے اور جو جل رہا ہے وہ بلب ہے عام طور پر لوگ بلب پڑھتے ہیں یہ لفظ بلب ہوتا ہے پنڈی کے ایک بڑے شاعر تھے گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا ان کا ایک کلام ہے بڑا پیارا شب غم کے اندھیروں میں کمی ہونے نہیں دیتے شب غم کے اندھیروں میں کمی ہونے نہیں دیتے یہ کیسے بلب ہیں جو روشنی ہونے نہیں دیتے شب غم کے اندھیروں میں کمی ہونے نہیں دیتے یہ کیسے بلب ہیں جو روشنی ہونے نہیں دیتے مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں مگر ان کو اکٹھا مولوی ہونے نہیں دیتے علماء سو پر بڑا بہترین انداز میں طنز کیا ہے کیونکہ صوفیہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ایک بار تحفے میں کسی نے کینچی دی تو آپ اس مرید پر ناراض ہوئے
صوفیاء ہر چیز کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک کنگھی دو بندوں کو، زیادہ بندوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ دوسرے کی کنگھی استعمال کریں گے تو آپ کے اور اس کے دل جدا ہو جائیں گے۔ تو میرے حضرت امی ولی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کنگھی جدائی کا کام کرتی ہے، یہ بالوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اور بابا صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گھر میں ہر بندے کو اپنی کنگھی استعمال کرنی چاہیے۔ تو صوفیاء حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ تو نے زیادتی کی ہے، کینچی مجھے نہیں دینی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ بہتر ہوتا تو مجھے سوئی دیتا، کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ تو صوفیاء جتنے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا آپ کو کردار پسند نہیں، شخصیت پسند نہیں، اسے اپنے قریب کرو، اللہ اس کا دل بدل دے گا۔ یہ اولیاء صوفیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم میں لکھتے ہیں کہ دلوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے دل سے غیر مرئی نہ نظر آنے والی شعائیں نکلتی ہیں جو آپ کے دل پر پڑتی ہیں، اور پیر کے سامنے اس طرح بیٹھتے رہنے سے، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری سے دل اسی طرح نورانی ہو جاتا ہے۔ دل اس طرح نورانی ہوتے ہیں کہ دلوں سے دلوں تک شعائیں جاتی ہیں، اور یہ محبت کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ یہودی تھا۔ اس نے کافی دن آپ کے پاس گزارے اور پھر اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اس نے کہا میں اپنی ماں کو جا کے تبلیغ کروں۔ آپ سمجھتے تھے کہ ماں اس کی سخت طبیعت ہے۔ فرمایا کہ جا کر ڈائریکٹ اس کو تبلیغ نہیں کرنا، ایسے کرنا کہ ماں کی خوب خدمت کرنا۔ وہ جا کر ماں کی خدمت کرے، پاؤں دباتا رہے، کبھی پانی لا رہا ہے، کبھی کھانا لا رہا ہے۔ کچھ دنوں تک اس کی ماں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ بیٹا جب سے تو واپس آیا ہے تیرے اندر بڑی تبدیلی ہے، بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے آخری نبی کی اولاد میں سے ایک بچے کے پاس گیا تھا جس کی صحبت نے مجھے ماں کا ادب سکھا دیا۔ اس نے کہا میں ایک بندے کے پاس گیا تھا جس کا نام جعفر الصادق تھا، ان کی صحبت نے مجھے ماں کا ادب سکھا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ پھر ضرور وہ بچہ کوئی خدا کا نبی ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، نبی تو نہیں، نبی کی اولاد ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھاؤ جس کی اولاد میں ایسے ہیں، وہ نبی خود کیسا ہوگا؟ یعنی ولایت کا فائدہ کیا؟ ہمارے ایک بزرگ تھے 36 سال مدی کے جنگلوں میں رہے، بخاری سادات تھے، فرماتے تھے کہ ولایت کا فائدہ کیا ہے، ولی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ولی ہونے کا فائدہ یہ ہے، ولایت کی ضرورت کیا ہے کہ غلام کو دیکھو تو سمجھ آ جائے غلام ایسا ہے تو اس کا آقا کیسے ہوگا۔ تو صوفیاء کا یہ انداز محبت کا، پیار کا کہ اے دوست دل میں گرد قدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ چونکہ بندہ ذاتی طور پر بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ برا ہو، ضرورت اس کو برا بناتی ہے۔ غوث پاک کے پاس چور آیا، واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے بندہ صلاحیت والا ہے۔ آج کوئی اچھے ڈیرے والے چودھری صاحب ہوں تو ان کی چوری کرنے کے لیے جو جاتا ہے بہت سوچ کے جائے گا۔ جہاں ڈیرا ہو کسی کا، وہاں گارڈ موجود ہوں تو ہر بندہ ہمت نہیں کر سکتا چوری کرنے کو، دل والا جائے گا۔ واسف صاحب فرماتے ہیں بندہ صلاحیت والا تھا، دل والا تھا، جو غوث پاک کی چوری کرنے کے لیے گیا۔ آپ نے ضرورت کو نکال دیا، اس کو کتب بنا دیا۔ تو ضرورت بندے کی دیکھ کر صوفیاء اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا جو اسم ہے، اسماء کی اپنی اپنی تاثیرات ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بلب ہے، جو لفظ ہے یہ اسم ہے، اور جو آپ کو جلتا ہوا نظر آ رہا ہے
یہ مسمى ہے. اسم اور مسمى کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اہل سنت کے نزدیک اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، یعنی جو ذات ہے، جو تاثیر اس کی ہے وہی اس کے نام کی ہے. یہ بات جو اہل سنت کا نظریہ ہے، معتزلہ کے خلاف کیا ہے؟ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے. بہرحال اسم مسمى سے جدا نہیں ہوتا. جو اسم کی تاثیر ہے وہ کون سی ہے؟ جس ذات کا اسم ہے، جو ذات کی تاثیر ہے وہی اس کے اسم کی تاثیر ہے. علامہ اقبال اس بات کو جانتے تھے، فرماتے تھے ہر کے دان آئے رموز زندگی سر اسمائے علی دانت کے چیز. فرمایا ولی اس بات کو جانتا ہے جتنا علی کے نام میں زور ہے، جتنا علی کی ذات میں زور ہے، جتنا اس کے دست میں زور ہے، جتنا اس کے بازو میں زور ہے، اتنا علی کے نام میں زور ہے. ہر کے اسمائے رموز زندگی. ہمارے ایک درسی کتاب ہے جلالین شریف، مدارس میں پڑھاتے ہیں، تفسیر ہے. اس میں اصحاب کہف کے ذکر میں وہ لکھتے ہیں کہ صوفیاء عرفاء کا یہ کہنا ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے القول الجمیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اصحاب کہف بندے تھے جنہوں نے ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنا ایمان بچایا، ہجرت کی اور دین پر کھڑے رہے. اصحاب کہف کے نام پر قرآن میں سورہ کہف ہے، اور اصحاب کہف کے ناموں کی تاثیر میں لکھا ہے کہ ان کے ناموں میں اتنا اثر ہے. پہلی امت کے جو ولی تھے اور جو اللہ کی خاطر نکلے، ایک غار میں چلے گئے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اصحاب کہف کا بھی، اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا ان کی چوکٹ پہ اپنے اگلے پاؤں کو پھیلا کے بیٹھا تھا. قابل غور بات ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. کتے کا ذکر بھی ہے، اس کے بیٹھنے کے انداز کا ذکر بھی ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ جو جڑ جائے وہ جانور بھی ہو. میرے بندے تو دور کی بات ہے، ان سے جانور جڑ جائے میں اس کی اداؤں کو بھی محفوظ کر لیتا ہوں. اصحاب کہف کے ناموں کی تاثیر میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں اگر کسی کشتی میں لکھ کر لگا دیے جائیں تو کشتی ڈوبتی نہیں. کسی سامان میں رکھ دیے جائیں سامان چوری نہیں ہوتا. کسی گھر میں رکھے جائیں تو وہ گھر آگ میں جلتا نہیں ہے، اس گھر کو آگ نہیں لگتی. اصحاب کہف کے ناموں میں یہ تاثیر ہے. اگر اصحاب کہف کے ناموں میں یہ اثر ہے تو حضور کی اولاد کے اماموں کے ناموں کی تاثیر کیا ہوگی؟ حدیث شریف ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام جب نیشا پور میں تشریف لائے، آپ جب تشریف لائے تو علماء اور عوام کا ایک بڑا مجمع تھا کہ آج اس ہستی کی زیارت کریں گے جن کی رگوں میں خون سیدہ زہرا گردش کر رہا ہے. 20,000 کے قریب صرف علماء اور طلباء تھے. تو انہوں نے گزارش کی کہ اے امام علی رضا علیہ السلام، آپ آج ہمیں وہ حدیث مبارک اپنے نانا کی سنائیں جس میں باہر کا کوئی بندہ بیان کرنے والے نہ ہو، سارے آپ کے گھر کے بندے روایت کریں. یعنی جو راوی ہو وہ اولاد رسول میں سے ہو، اس نے اپنے ابا جی سے سنا ہو، اس نے ابے جی سے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہو، اور باہر کا کوئی بندہ بیان نہ کرے. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سواری کے سامنے لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور جب آپ نے چہرہ سے نقاب اٹھایا تو کئی بندے بے ہوش ہو گئے. پھر آپ نے حدیث سنائی، فرمایا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم. فرمایا میرے ابا جناب امام موسیٰ کاظم نے یہ حدیث پاک سنائی، اور ان کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق نے سنائی. امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ میرے ابا جان حضرت امام محمد باقر نے یہ حدیث سنائی. امام باقر فرماتے تھے کہ مجھے ابا جان حضرت امام زین العابدین نے یہ حدیث سنائی، اور امام زین العابدین فرماتے تھے کہ مجھے میرے ابا جان حضرت امام حسین نے یہ حدیث سنائی، اور حضرت امام حسین فرماتے تھے کہ مجھے مولا علی شیر خدا نے سنائی، اور مولا علی فرماتے تھے حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے میرے حبیب میری آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی کہ جناب محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے یہ حدیث سنائی، اور جبریل یہ کہتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے. یہ چین ہے، اس کو اسناد حدیث کہا جاتا ہے. یہ چین ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسنی من دخلہ امن من عذابی.
اللہ یہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میری حفاظت کا وہ قلعہ ہے، میری حفاظت کا وہ مورچہ ہے، جو اس مورچے میں داخل ہو جاتا ہے میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو لا الہ کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، جو لا الہ اللہ کے مورچے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان بن ابراہیم قندوزی جنابی المدہ میں کہتے ہیں اس روایت کے ساتھ کہ اس بات پہ آ کر امام علی رضا رک گئے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ صرف لا الہ پڑھنے سے بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا ہاں یاد رکھو وَلَكِنَّ بِشُرُوطِهَا، صرف لا الہ اللہ پڑھنے سے نہیں، اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں، ان شرطوں کا خیال ہو تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا نجات دے گا۔ فرمایا انا شرط من شروطها، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، اولاد پیغمبر سے وفاداری ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ انا شرط من شروطها۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث کی سند کے بارے میں حضرت امام احمد الحنبل ہمارے ائمہ اربعہ میں سے بڑے امام ہیں، امام احمد الحنبل کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ امام احمد الحنبل فرماتے تھے لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ۔ توجہ فرمائیے، فرماتے تھے یہ جو نام ہے نا امام علی رضا علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک، ان ناموں کی تاثیر کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ نام کسی پاگل پر پڑھ کے یہ حدیث بیان کی جائے، اللہ پاگل کو پاگل پن سے نجات فرما کر اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ ان ناموں کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ اس پاگل کو شفا عطا فرما دے گا۔ ان ناموں کی تاثیر یہ ہے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ اتنے بڑے اللہ کے مقرب ہیں کہ ان کے ناموں میں یہ تاثیر ہے کہ ان کے نام بھی مریضوں کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ نام کا اتنا اثر ہوتا ہے، نام اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے یہ شجرہائے طریقت جو لوگ پڑھتے ہیں یہ اولیاء اللہ نے ویسے نہیں مقرر کیا۔ جب اپنے شیخ سے لے کر حضور پاک تک آپ شجرے پڑھتے ہیں تو ان نام جو شجرہ طریقت کے اندر آتے ہیں ان کی تاثیر سے اللہ رحمت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اتنی تاثیر ہے نام کے اندر، ہر راز آئے رموز زندگی۔ اقبال فرماتے ہیں جو رموز زندگی کو جانتا ہے، جو راز جانتا ہے، سر اسماء علی دانت کی چیز وہ جانتا ہے علی کے نام میں کیا راز ہے۔ اور فرمایا ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ فرمایا جو اس کائنات میں بو تراب کا غلام بن جاتا ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کے مغرب سے پھر واپس لے آتا ہے۔ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب اور مقبول بندے ہوتے ہیں، جتنے اللہ کے یہ مقبول ہوتے ہیں ان کو ناموں کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے جتنے ان کے اپنی ذات کے اندر تاثیر ہوتی ہے، جتنے ان کے وجود کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسے ہستیوں کے نام لیوا ہیں جو اللہ کے مقرب تھے، جو اللہ کے محبوب تھے، جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا۔ ویسے یاد رکھیں ایک بات حضرت قاضی مزری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توحید کی حقیقت کو سوائے عارفین ولیوں کے کوئی نہ پا سکتا۔ میں ایک مرتبہ لاہور میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے تقریر کی، وہ ناراض ہو گئے، پھر انہوں نے بلایا نہیں۔ میں نے بیان میں یہ بات کی کہ بزرگ تھے تو وہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے، اور پیچھے باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ تو وہاں شاہ جی میں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے وقت حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ جب جبریل علیہ السلام آ کر آفر کرتے ہیں کہ اے جناب ابراہیم میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، آپ کا کوئی کام ہے تو بتائیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، رب بہتر جانتا ہے کہ خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایکشن نہیں لے رہا اس کا مطلب ہے وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں، تو جس حال میں میرا رب راضی ہے خلیل اس حال میں راضی ہے۔ حضرت ابراہیم تو میں نے کہا کہ ایک بندے نے باڈی گارڈ بھی رکھے ہوں اور حسبی اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھ رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ابراہیمی ذوق کے ساتھ وہ نہیں پڑھ رہا۔ حالانکہ باڈی گارڈ رکھنا اجازت، شریعت میں اجازت ہے،
حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ باڈی گارڈ رکھ لیں، دشمنی بہت ہے، قادیانی بھی خلاف ہیں، قریب کے علاقوں کے لوگ بھی خلاف ہیں، اور خانپور کے لوگ بھی کچھ دشمن ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ باڈی گارڈ کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میری حفاظت میرا رب کرتا ہے. فرمایا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے نہیں رکھتا باڈی گارڈ کہ میری حفاظت میرا اللہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن میں ہے خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا انتظام کرو، اس میں اجازت ہے، باڈی گارڈ رکھ سکتے ہیں. فرمایا قرآن میں اگر یہ آیت ہے، ایک اور آیت بھی ہے واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب وعدہ ہے رب کا، اللہ دشمن کے ہاتھوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی دشمن سے حفاظت فرمائے گا. بندہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ واللہ یعصمک یہ رسول پاک کے لیے ہے. واللہ یعصمک، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. کاف جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے ہے، یہ سب سے تو وعدہ نہیں ہے نا، یہ تو حضور سے وعدہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے گا. یہ کاف حضور کے لیے ہے، کاف کش والا کاف. پیر میر علی شاہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہم بھی اس کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں. تجھے پتہ نہیں ہم بھی اس کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا تم مجھے ان سے جدا نہ سمجھو، جس کے لیے یہ کاف ہے نا میں اسی کا خون ہوں، اور آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ. فرمایا ہمیں ان سے جدا نہ سمجھو، اللہ نے جو حضور کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کی خیرات اور برکت ان کی اولاد کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. وہ بندہ پھر حیران ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ جو وعدے ہیں اس کا فیض ہمیں بھی ملا ہوا ہے. یہ ان کو ملتا ہے جو حضور کے ساتھ وفا کرتے ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ وفا کرتے ہیں. وابستہ رہو دامن اولاد نبی سے، محشر میں اسی گھر سے ہے امید وفا کی. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں سادات کرام خاندان پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.